السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، انور مسعود صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، جو بڑے اچھے بڑے خوبصورت لکھاری ہیں اور مشہور وہ کامیڈی شاعری کی وجہ سے ہیں، لیکن زیادہ کامیڈی شاعری کا مجھے لگتا نہیں ہے. جتنی میری ان سے ملاقاتیں رہیں، جتنا میں نے ان کو پڑھا اور جتنا ہم نے ان کو پروگرامز وغیرہ مختلف پروگرامز میں ان کو انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، تو وہ جو ہیں وہی تو سوشلسٹ تھے، وہی تو سارا جو ہے مین باتیں بتاتے تھے، وہی تو اس ملک کی دکھتی رگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کو بتاتے تھے کہ کیا ہوتا تھا اس میں. ہمیں صرف مزہ ہی لگتا ہے اس میں. ابھی میں ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے. انہوں نے پوچھا اچھا بھائی کیا خواہش ہے آپ کی اس کی، حالانکہ بڑے اچھے ماشاءاللہ کھاتے پیتے، بڑے 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 معتبر قسم کے ایک فیملی، وہ زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا خواہشوں میں الجھایا ہی نہیں کہ کوئی پرابلمز آئیں اس میں. تو ان سے جب پوچھا کہ خواہش میں کیا خواہش ہے، انہوں نے کہا میری خواہش یہی ہے. سننے والی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے. انہوں نے کہا میری خواہش یہی ہے کہ کوئی گورا میرے پاس ایک فارم لے کے آئے اور وہ فارم اردو میں لکھا ہوا ہو، اور وہ مجھے آ کے کہے کہ آپ کی بڑی مہربانی مجھے یہ فارم فل کر دیں. اس ملک میں اردو میں کوئی فارم کوئی گورا لے کے آئے اور اس کو یہاں پہ ضرورت ہو اور وہ کہے کہ یہ اردو کا فارم مجھے نہیں پتہ، یہ مجھے فل کر دیں. اور کہتے ہیں کہ ہماری اس قوم کی جو ہے، اس امت کی، اس ریجن کی 200 سال کی جو تھکن ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، سارا کچھ ہے، وہ ختم ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ خواب کبھی پورا ہوگا. ابھی دو بجٹس کل پیش ہوئے. ایک بجٹ تو ابھی تک رولے میں چل رہا ہے، اس میں ظاہری بات ہے پنجاب کا. اس میں ایک اور بجٹ کل پیش ہوا، اس میں بڑی حیران کن چیزیں تھیں. وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرے ملک کا بجٹ ہے. وہ ایک عجیب سا کوئی ایک آئیڈیلسٹک، ایک پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آنے والا بجٹ تھا. اس میں بجٹ میں انہوں نے جو ہے وہ یہ جو صحت کارڈ تھا یہ نہیں ختم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبے میں 8 لاکھ لوگوں کا اس صحت کارڈ کی طرف سے کی وجہ سے علاج کیا ہے، تو ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. ہم اس کا جو اسکیل ہے اس کو ہم اور بڑھائیں گے اس بجٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایم آر آئی آپ کو فری کرا کے دیں گے. کڈنی ٹرانسپلانٹ 9 کڈنی ٹرانسپلانٹ وہاں پہ جو ہے وہ فری ہو چکے ہوئے ہیں. ڈائلسز ہو چکے. بون میرو جو بہت مشکل، بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت ایکسپینسو چیز ہے، فری ہو جائے کرے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو خواتین جو زچگی کی حالت میں ہوتی ہیں اور جو بہت دور افتادہ علاقوں میں رہتی ہیں، آنے کا مسئلہ ہوتا ہے مین بہتر ہسپتالوں میں اور ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو ہم لوگ فری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گے 1112 کے تھرو. یہ جو بھی ان کا فیکٹر ہے اس میں وہ اس کو فری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے گی، سارا کچھ کیا جائے گا. 98,000 ٹیچرز کو جو پرماننٹ نہیں ہیں ان کو ہم اس سال میں پرماننٹ کر دیں گے. اس میں اس طرح سے 600 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں جو ابھی جو پرماننٹ نہیں ہیں ان کو پرماننٹ ہو جائیں گے. 25 ارب روپے کا انہوں نے ایک الگ پاکٹ بنائی ہے، جس میں جو یوتھ ہے، جو نئے لڑکے ہیں، جو نئے لڑکیاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے ان کو آسان ایک ساتھ پہ لون دیا جائے گا. اس میں 400 ارب کا ڈیولپمنٹ کا فنڈ بھی انہوں نے رکھ لیا، وہاں پہ سارا کر لیا. اس میں انہوں نے کہا بھائی جان ایجوکیشن فری ہے، ہمارے صوبے میں ایجوکیشن فری ہے، اور یہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے نہیں پڑھے گا. انہوں نے پتہ نہیں کتنا پیسہ رکھ لیا اس کام کے لیے بھی کہ یار آپ اپنے اسکولوں میں کرسیاں میزیں کرسیاں ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان بچوں کو سارا کچھ وہ کر کے دیں. اس میں کوئی بچہ نیچے نہیں بیٹھے گا. اور جو بچے پڑھنے والے ہیں، جو بچے ظاہری بات ہے جو ایکسل کرنے والے، جن کا پتہ چلتا ہے، جن کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ ایکسل کرنے والے ہیں، ان کو دنیا میں اور ملک کے اندر بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے خرچے میں بھیجا جائے گا اور یہ سارا کام کرایا جائے گا. اس میں آٹا جو ہے وہ فری راشننگ ہوگی اس کی، کہ جو مستحق افراد ہیں وہ مفت آٹا ان کو مل سکے. وہ کون لوگ ہو یار، مفت آٹا مل سکے گا. اور وہ جو گورنمنٹ کے سارے ادارے جو سارا کچھ جو پیٹرول زیادہ سپینڈنگ کرتے ہیں، اس میں راشننگ کی ہے 30% یا کتنے پرسنٹ، اس میں مور دین 35% میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کٹ لگایا ہے اس میں.
اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کی چھٹی تو گورنمنٹ کو دے دی نا، آپ فرائیڈے کو ورک فرام ہوم کریں، اور وہ جو ہے وہ جو سنت طریقہ ہے، جو نماز جمعے کی آ کے وہ سارا کچھ، وہ جمعے کی نمازیں پراپر اہتمام سے وہ سارا کچھ اس کی تیاری کریں، اس کا اہتمام کے ساتھ کریں، ورک فرام ہوم۔ یہ کون سا صوبہ ہے؟ یہ KPK ہے جس پہ ابھی تک خان کی حکمرانی ہے، اور یہ وہ والا صوبہ ہے، اور یہ وہ والا بجٹ ہے جو آپ کو کبھی کوئی، آپ کو اس بجٹ کو ایکسپلین کرتا ہوا اس ملک میں کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کو کوئی نیوز چینل، کوئی چیز وہ اس کی یہ فلرش کرتا ہوا نہیں دکھائے گا آپ کو کہ یار یہ بھی اسی ملک کا، اسی IMF کے انڈر دبا ہوا ہی ایک ملک تھا، ایک صوبہ تھا جس نے جو اس قسم کی آپ کو جو ہے چیزیں بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اس میں۔ لیکن ہم اسی چیز میں پھنسیں گے، اور ہمارا میڈیا بھی اسی چیز کو دکھائے گا۔ جو پرابلمز ہیں، جو سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ IMF جو ہے وہ پہلے بھی بجٹ آ رہا ہے، پھر بجٹ بھی ایکچول بجٹ بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی پیٹرول کی پرائسز 50 روپے سے اوپر کی بڑھ جانی ہے، اور ساتھ کہا جائے گا عمران کو گالی دو پیسے بڑھاؤ، عمران کو گالی دو پیسے بڑھائی جاؤ، عمران کو گالی دو پیسے بڑھائی جاؤ۔ اور عمران کے صوبے میں تو یہ والا بجٹ آ رہا ہے یار، لیکن اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کرے گا۔ اس کو جس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اس کو کوئی تفصیل سے بتائے گا نہیں، اس کو ڈیٹیل میں کوئی نہیں جائے گا، صرف یہی کہیں گے اس میں کہ بھائی KPK کا ذکر ہی نہ کریں، کچھ نہ کریں، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ جس طرح سے وہ ایک بھائی جو ہیں وہ حمزہ صاحب جو ہیں وہاں پہ لگ گئے ہیں، اور ابھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ عثمان بزدار سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے بےزتی کرائی ہے۔ عثمان بزدار تو بہت بڑا آدمی لگنے لگ گیا ان کے بعد، اس میں کس طرح سے آج وہ جو ہے انہوں نے نیگوشیٹ کیا، اور کس طرح سے انہوں نے منتیں کی ہیں پرویز الہی صاحب کے سامنے کہ خدا دا واسطے سانو بجٹ جو ہے وہ پیش کرن دے تے نال سانو بجٹ اپروو بھی کرن دے، دسو کی کرنا ہے۔ اور پھر نیگوسیشن میں یہ چیزیں آئیں کہ یار آپ نے جتنے کیسز بنائے تھے، سارا کچھ یہ سارا کہ پنجاب کے یہ سارے کیسز ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو IG وغیرہ تھے وہ آ کے جو ادھر آئے تھے، اسمبلی کے اندر آئے تھے، وہ آ کے معافی مانگے ہر بندے سے پرسنلی، یہ سارا کچھ وہ تو نہیں ہو پایا، لیکن اس قسم کی کیسوں کو نیگوشیٹ کیا جس میں یہ بات تو نہیں ہو پائی، لیکن کیسز واپس ہونا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان بیچاروں کو ماننا پڑ گیا۔ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ کیونکہ وہ مسائل، ایک تو پہلے وہ ان کو پیمپر کر رہے تھے، اپنے مریم بی بی کے جو فیورٹ لوگ ہیں ان کو پیمپر کرنا تھا، اس کے بعد انہوں نے بلکہ اس سے پہلے بھی زرداری صاحب کے لوگوں کو پیمپر کرنا تھا، ان کو کرنا تھا، اور اس کے بعد اب وہ ان کو پرویز الہی صاحب کو بھی پیمپر کر رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ یار سانو بجٹ پیش کرن دے کسی طرح سے۔ اور ایک یہ والی حکومت ہے کہ کس طرح سے وہ ایک قسم کے پیر پڑے ہوئے ہیں کہ یار کسی طرح سے ہمیں بجٹ پیش کرنے دیں اور کسی طرح سے ہمیں اس مسائل سے نکالیں، کیونکہ مسائل کیا ہیں، بجٹ کو بنا کون رہا ہے، پیش کون کر رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، بجٹ کون سا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آنی کیا چیزیں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔ لیکن ایک اس ایٹ دا سیم ٹائم میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ والا بجٹ جو ہے یہ آپ ضرور دیکھیے، اور اس کو جو میں نے سیلنٹ فیچرز ان کے بتائے ہیں، تو اس سے زیادہ چیزیں اس کے اندر ہیں جو ڈیولپمنٹ کی ہیں، جو فلاح و بہبود کی۔ ایویں نہیں انہوں نے ایکولی پھر عمران خان نو جو ہے وہ کر لیا، ان کو اپنے لیے چنا KPK نے، اور انشاءاللہ اگلی بار بھی کافی امید ہے کہ وہ چن لیں گے۔ لیکن اور ایویں نہیں، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ایویں نہیں پوری دنیا عمران خان کے خلاف ہوئی کہ بھائی جان یہ تو کچھ کر جائے گا، یہ تو اس ملک کو کچھ بنا جائے گا، لیکن اس ملک کو بنانے کے لیے جو ہے وہ تو ہم لوگ تو آئے نہیں نا، ہم لوگوں نے تو ڈسٹرائے کرنا ہے، ہم نے تو اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ جانا ہے، اور بڑے آرام سے، بڑے تفصیل سے، بڑے شوق سے آ کے یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کر دینی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کہ دیکھیں نا جی یہاں پہ اس میں وہ گوگی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور گھڑی کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ سارا مسائل جو ہیں وہ گوگی کا مسئلہ بھی جو ہے عمران خان کا مسئلہ دیکھیں جی، گوگی اور عمران خان جو ہے وہ عمران خان جواب دے گوگی کا، جبکہ ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بچوں کا جواب نہ دیں، یا اپنے والد صاحب کی کہاں سے پیسے آئے تھے ان کا جواب نہ دیں، لیکن عمران خان گوگی کا ضرور جواب دیں۔ مطلب تماشا ہی ہے سر، تماشا ہی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، what a loss, what a shame.